باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج کے درس میں سوال 274 سے آج کا درس شروع کرنا ہے۔ تو اس سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تیمم غسل جنابت کے بدلے ہو تو کیا حدث اصغر سرزاد ہونے سے تیمم باطل ہوگا؟ حدث اصغر سے مراد جو اشیاء وضو کو باطل کرتی ہیں، مبطلات وضو، تو آیا اس سے جو تیمم غسل کے بدلے ہے وہ باطل ہو جائے گا یا وہ باطل نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مثلا جواب میں کہ اگر کوئی غسل جنابت کے بدلے تیمم کرتا ہے اور اس کے بعد مثلا ری خارج ہو جائے تو اس کا تیمم باطل نہیں ہوگا، بلکہ نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ جو غسل کے بدلے تیمم ہے وہ باطل نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی انسان وضو بھی نہیں کر سکتا تو پھر وضو کے بدلے بھی اسے تیمم کرنا ہوگا۔ تو جو غسل کے بدلے تیمم ہے وہ باقی ہے، وضو کے بدلے اس نے علیحدہ سے ایک تیمم کرنا ہے۔ اب ایک اور نکتہ کہ اگر کسی نے غسل کے بدلے تیمم کیا ہو تو نماز کے علاوہ وہ ہر وہ کام جو طہارت کے ساتھ مشروط تھا وہ جائز ہو جاتا ہے، جیسے مثلا مسجد میں جانا یا قرآن کو مس کرنا وغیرہ، تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اس نے غسل کر لیا ہے۔ تو غسل کے بدلے جب تیمم کرے گا تو جیسے غسل جنابت مثلا کرنے کے بعد جو بھی محرمات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ تیمم کے بعد بھی محرمات ختم ہو جائیں گے۔ مسجد میں جانا بھی حرام نہیں رہے گا، قرآن کو مس کرنا بھی حرام نہیں رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سوال 275 کہ جس عذر کی وجہ سے تیمم اگر کیا ہو انسان نے، تو اگر وہ جو عذر ہے وہ مجبوری وہ ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، تو تیمم کا اب کیا حکم رہے گا؟ مثلا عذر یہ تھا کہ پانی نہیں ہے اور اب پانی آ گیا ہے، تو اس کے اب تیمم کا حکم کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عذر اور مشکل ختم ہوگی انسان کا تیمم باطل ہو جائے گا۔ جس انسان کے پاس عذر تھا جیسے ہی اس کا عذر ختم ہوگا اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، اور اس کے لیے آئندہ کی نمازوں کے لیے غسل یا وضو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو غسل کے بدلے تیمم تھا تو غسل کرنا ضروری ہوگا، وضو کے بدلے تیمم تھا تو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور نکتہ کہ جو تیسری صورت بیان ہوئی تھی کہ تیسری صورت میں اگر انسان جان بوجھ کر جسمانی نقصان کو برداشت کرتے ہوئے غسل یا وضو کر لے تو اس کا غسل اور وضو کہہ رہے ہیں باطل شمار ہوگا، کہ جب اس کو نقصان دیتا تھا پانی تو اگر اس نے جان بوجھ کر اس نے غسل کر لیا یا وضو کر لیا تو یہ غسل اور وضو باطل ہوں گے، اور نماز بھی انسان اس غسل سے اس وضو سے نہیں پڑھ سکے گا۔ جبکہ جو باقی صورتیں ہیں، جتنی بھی صورتیں بنی ہیں جن میں انسان وضو یا غسل نہیں کر سکتا اور اس کے بدلے تیمم کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اسے، تو باقیوں میں ایسا نہیں ہے۔ باقی صورتوں میں اگر کسی نے تیمم چھوڑ دیا اور غسل یا وضو کر لیا تو اس کا وضو اور غسل صحیح ہوں گے اور اس سے وہ اپنی نماز وغیرہ جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ اور چاہے اس نے غسل یا وضو کرنے کی خاطر کسی واجب کو ہی چھوڑا ہو یا فعل حرام کو انجام دیا ہو، جیسے واجب یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ مسجد کو پاک کرنا تھا، پانی اتنا ہی تھا کہ یا تو مسجد پاک کرے گا یا غسل کرے گا، تو مسجد پاک کرنا تھا لیکن اس نے جو ہے وہ غسل کر لیا تو اس کا غسل صحیح ہوگا اور اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مثلا غسل کے لیے جو پانی حاصل کرنا تھا وہ غصبی زمین سے گزر کر جانا تھا تو حرام کام کرنے پر موقوف تھا، اور اس نے حرام کام کر ہی دیا اور پھر غسل کر لیا تو گناہگار شمار ہوگا، لیکن اس کا غسل اور وضو صحیح ہوں گے۔ اس کے بعد 276 سوال کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا درست ہے؟ تو وہ اشیاء بیان کر رہے ہیں کہ جن پر تیمم کرنا درست ہوتا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ مٹی ہو گئی، ریت، پتھر، اسی طرح چونے کی جو زمین ہے، اینٹ، اسی طرح ٹھیکری، اور وہ باریک مٹی جو کپڑے یا دیگر چیزوں پر جمع ہوتی ہے بشرطے کہ اس کی تہ بنی ہوئی ہو، تو ان سب سے تیمم کرنا درست ہے۔ لیکن احتیاط مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ مٹی کے ہوتے ہوئے باقی چیزوں پر تیمم نہ کیا جائے۔
تو احتیاط مستحب کا مطلب بہتر ہوتا ہے، یعنی اس پہ عمل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوتا، بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ملیں جن چیزوں پہ تیمم ہو سکتا ہے تو پھر گیلی مٹی جو کہ ہاتھوں سے چپک جاتی ہے اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں، اور احتیاط واجب ہے کہ مسح کرنے کے لیے ہاتھوں کو مکمل طور پر انسان صاف نہ کرے، بلکہ اتنا صاف کرے کہ ہاتھ سے مسح ہو سکے۔ تو اگر ہاتھ کے اوپر بہت زیادہ مٹی چپک گئی ہے تو پھر صاف کرنا پڑے گا تاکہ یہ کہا جائے کہ اس نے مسح ہاتھ سے کیا ہے، لیکن تھوڑی بہت اس کے اوپر مقدار جو ہے وہ گیلی مٹی کی موجود ہونی چاہیے۔ اور اگر گیلی مٹی بھی نہ ہو تو پھر غبار آلود جو چیز ہے یا ایسی غبار پر تیمم کر سکتے ہیں کہ جس کے کوئی تہ نہ ہو، تو پھر جب یعنی پہلی اشیاء نہ ہو تو پھر گیلی مٹی بھی نہیں ہے تو پھر غبار آلود اشیاء جو ہیں وہ، یا بالکل تھوڑی بہت غبار ہے جس کی تہ نہیں ہے اس سے کر سکتے ہیں تیمم۔ اور جب یہ سب چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر ایسے بندے کو فاقد الطہورین کہا جاتا ہے کہ نہ تو اس کے پاس پانی ہے اور نہ مٹی ہے، یعنی نہ تیمم کر سکتا ہے اور نہ یہ وضو اور غسل کر سکتا ہے، اور اس پر نماز کا پڑھنا معاف ہو جاتا ہے پھر، لیکن نماز کی قضا کرنا واجب ہوتی ہے۔ تو ادا نماز پڑھنا معاف ہوتا ہے کیونکہ یہ فاقد الطہورین ہے، طہورین یعنی دونوں طہارتیں اس کے پاس نہیں ہیں، دونوں طہارتیں یہ حاصل نہیں کر سکتا، نہ پانی والی نہ مٹی والی، تو ادا نماز جو ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گی، لیکن نماز کی قضا کرنا اس پر واجب ہوگا۔ اس کے بعد چند ایک اہم نکات بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ایسی چیز پر تیمم کرنے کے لیے ہاتھ مارے انسان کہ جس سے ہاتھوں پر کوئی چیز بھی لگے، لہذا صاف اور شفاف پتھر بالکل جس پر کوئی دھوڑ وغیرہ نہیں ہے، تو ایسے پتھر پر جو ہے وہ تیمم درست نہیں ہوگا۔ جس پر تھوڑی بہت جو ہے غبار لگی ہوئی ہے، گرد و غبار، اس پتھر پر تیمم کر سکتے ہیں جو ہاتھوں پر کچھ نہ کچھ چیز لگے، بالکل صاف پتھر پر تیمم درست شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا نکتہ یہ ہے کہ نباتات یعنی جو لکڑی وغیرہ ہیں ان پر اگرچہ سجدہ کرنا جائز ہے لیکن ان پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ لکڑی پر سجدہ ہو سکتا ہے، ان سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس چیز پر تیمم کیا جا رہا ہو، تیسرا نکتہ بیان کر رہے ہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہے، اور مستحب ہے کہ زمین کی بلند جگہ سے مٹی لی جائے۔ اگر ہمارے پاس دونوں جگہ میسر ہے، ایک جگہ بلند ہے اور دوسری بالکل جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے جو ہے، تو ہم بلند جو جگہ ہے اس جگہ سے مٹی لیں گے۔ اس کے بعد تیمم کے جہاں تک احکام مکمل ہوئے، اب نماز کے احکام شروع کر رہے ہیں۔ تو نماز کی فضیلت کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نماز اسلامی عبادات میں سے ایک نمایاں مقام رکھنے والی عبادت ہے اور خدا کے ساتھ تعلق کا بہترین ذریعہ ہے، اور شریعت اسلامی میں تمام اعمال کی قبولیت کا معیار نماز کو قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ روز قیامت نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ تو اگر نماز قبول ہوئی، یعنی نماز کا جو ہے نماز کے جواب بندہ دے لے گا، فارغ ہو جائے گا، یہ قبول ہو جائے تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی بہت سفارش کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت اس کے آخری وقت میں پڑھنے پر ایسی ہے جیسے آخرت کو دنیا پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اول وقت کو آخر وقت سے، اور انہوں نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں حضور قلب اور انتہائی عاجزی کے ساتھ ادا کرے۔ تو امام علیہ السلام کا جو قول ہے کہ نماز کو اول وقت میں جو ہے اول وقت میں پڑھنے کی ایسی فضیلت ہے جیسے آخرت کو فضیلت ہے دنیا پر، تو ایسے اول وقت کی فضیلت آخر وقت پر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اب چاہیے کہ ہم جو ہے نماز کو اس کے اول وقت میں حضور قلب اور انتہائی عاجزی کے ساتھ ادا کریں، اور نماز میں اس بات کی طرف بھی متوجہ رہیں کہ ہم جو ہے وہ
نماز میں کسی کے ساتھ کسی ذات مقدسہ کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کر رہے ہیں، اور نماز جو ہے وہ مخلوق کا خالق سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ ہمیں اس بات کی طرح متوجہ رہنا چاہیے۔ تو اس لیے نماز جو ہے وہ مومن کی معراج قرار دی گئی ہے، کہ مومن جو ہے وہ معراج کے لیے گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم متوجہ رہیں اس بات کی طرف کہ ہم کسی ذات کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، تو ہر اپنے لفظ کی طرف متوجہ ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کون سا جملہ ہے اور اس کا کیا معنی ہے، تو سارا انسان متوجہ رہے۔ اور اسی طرح نماز کو جو ہے وہ دین کا ستون بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ تقریباً 700 مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہوا ہے، اور نماز کا ترک کرنا کو جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اسے معمولی سمجھے گا، ترک تو کرنا تو بہت ہی بڑی بات ہے، نماز کو اگر کوئی معمولی سمجھ لے وہ بھی ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو نماز معمولی چیز نہیں ہے، معمولی سمجھنے والا بھی شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو چہ جائے کہ انسان نماز کو ترک کر رہا ہو، تو لہذا ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نماز کو اول وقت میں ادا کریں، اور خلوص اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کریں، اور عاجزی کے ساتھ ادا کریں، اور کبھی ہم نماز کو جو ہے وہ معمولی نہ سمجھیں، اور کبھی بھی ہم سے نماز جو ہے وہ ترک نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد نماز کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ تو نماز کی 2 قسمیں ہیں، کچھ نمازیں واجب ہوتی ہیں اور کچھ مستحب نمازیں ہوتی ہیں۔ واجب نمازیں جو ہیں وہ زمانہ غیبت، امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کے زمانہ میں 6 قسم کی نمازیں واجب ہوتی ہیں۔ پہلی نمازیں جو واجب ہیں، پہلی قسم وہ پنجگانہ نمازیں ہیں، جو دن میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ پہلی نماز ہے جو واجب ہوتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت میں۔ دوسری نماز آیات ہے جو واجب ہے۔ تیسری نماز میت ہے۔ چوتھی خانہ کعبہ کے واجب طواف کی جو نماز ہوتی ہے، اور 5ویں والد کی قضا نمازیں جو احتیاط واجب کی بنا پر بڑے بیٹے پر واجب ہے، تو فتویٰ نہیں ہے بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اس پر پڑھنا ضروری ہے والد کی قضا۔ چھٹی جو نماز ہے واجب، وہ نماز ہے کہ جو انسان نے اجارے پر لی ہوئی ہے، تو کرائے پر نمازیں پڑھ کے دے رہا ہے، تو وہ اب جیسے ہی لے گا پیسے، تو اب اجرت لے گا تو اس نے نمازیں اس پر پڑھنا واجب ہو جائیں گی۔ اسی طرح منت کسی نے مان لی، قسم اٹھا لی، اور اسی طرح عہد کر لیا، تو عہد کی وجہ سے بھی نماز واجب ہو جاتی ہے، منت کی وجہ سے بھی واجب ہو جاتی ہے، قسم کی وجہ سے بھی، اور اجارہ کی وجہ سے بھی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اور نماز جمعہ جو ہے وہ پنجگانہ نمازوں میں شمار اس کا کیا گیا ہے، تو اس کے انشاءاللہ احکام بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ تو اب سوال 277 کہ پنجگانہ نمازوں کو بیان کریں، اس سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ انسان پر دن اور رات میں 5 نمازیں واجب ہیں، ظہر اور عصر جو کہ 4 رکھتی ہیں، مغرب کی 3 رکعت، اور عشاء کی بھی 4 رکھتے ہیں، اور صبح کی 2 رکعت واجب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نماز کے مقدمات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو سوال 278 کہ نماز کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے مقدمہ کے طور پر 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پہلا وقت، دوسری چیز قبلہ ہے، تیسری چیز غسل اور وضو یا تیمم ہے کہ انسان غسل کی حالت میں ہو، وضو میں ہو، یا ان کے بدلے تیمم کیا ہوا ہو۔ چوتھی چیز لباس اور بدن کا پاک ہونا ہے۔ 5ویں چیز لباس میں ان شرائط کا ہونا ہے کہ جو بعد میں بیان کریں گے کہ لباس کس طرح کا ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز مکان جو ہے اس میں بھی ایسی شرائط موجود ہونی چاہیے جو بعد میں بیان ہوں گی۔ تو نماز کا وقت کو بیان کر رہے ہیں کہ نماز کا وقت، ہر نماز کا صبح کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت کہاں سے کہاں تک جاتا ہے، عصر کا وقت، مغرب اور عشاء کا وقت۔ تو سوال 279 میں کہہ رہے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز کے وقت کو بیان کریں۔ تو ظہر اور عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ شرعی زوال جو ہے اس سے شروع ہوتا ہے اور آگے مغرب تک جاتا ہے۔ تو سوال 280 میں کہہ رہے ہیں کہ ظہر شرعی یا زوال کی
حد کیا ہے، ظہر شرعی یا زوال شرعی، یا اس کا کیا حد ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ اب زوال ہو چکا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب کے یہ جو غروب اور طلوع کا جو کل وقت ہے، اس کا جو آدھا وقت ہے گزر جانے پر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی مہینے میں سورج 5 بجے طلوع ہوتا ہے اور 7 بجے مثلا غروب ہوتا ہے، تو طلوع سے غروب تک جو کل وقت ہے وہ 14 گھنٹے بنتے ہیں، تو جس کا آدھا جو ہے وہ 7 گھنٹے ہیں۔ تو اب چونکہ جو طلوع صبح ہے وہ 5 بجے ہو رہا ہے، تو زوال اس کے مطابق یعنی اس کے 7 گھنٹے گزر جانے کے بعد شروع ہوگا، تو جو دن کے مثلا 12 بجے شمار کیا جائے گا۔ تو 12 بجے جو ہے، اگر 5 بجے اذان ہوئی تو پورے 12 بجے زوال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو زوال جیسے ہی ہوگا تو زوال سے ظہر اور عصر کا ٹائم بھی شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ تصور کر لے کہ زوال ہمیشہ 12 بجے ہوتا ہے تو یہ تصور کرنا غلط ہے، کیونکہ ہم نے سورج کے طلوع سے دیکھنا ہے کہ طلوع سے غروب کے درمیان کتنا ٹائم ہے، اور پھر اس کا جو درمیان والا ٹائم بنتا ہے اس وقت ہمیشہ زوال ہوئے گا۔ اس کے بعد سوال 281 کہ نماز ظہر کا خاص وقت کیا ہے؟ ظہرین کا اکٹھا وقت تو زوال سے شروع ہو جاتا ہے، ظہر اور عصر کا۔ نماز ظہر کا خاص وقت کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ زوال کے بعد اتنا وقت کہ جس میں انسان نماز کی شرائط کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھ سکے، تو وہ وقت ظہر کی نماز کے ساتھ خاص ہے۔ تو زوال جیسے ہی ہوگا تو شروع میں مثلا انسان جتنا ٹائم لیتا ہے 4 رکعت نماز پڑھنے کا پر، ساتھ وضو ساری شرائط پوری مکمل کرنے کے بعد مثلا 10 منٹ کہہ دیں، تو یہ جو پہلے 10 منٹ ہوں گے جس میں اس نے ظہر ہی پڑھ سکنی ہے، تو یہ والے 10 منٹ جو ہے وہ نماز ظہر کے ساتھ خاص ہوں گے، اور اس وقت میں جو ہے وہ انسان ظہر سے پہلے عصر کو جان بوجھ کر اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ تو یہ جو یعنی اس وقت میں عصر انسان نہیں پڑھ سکتا، یہ ظہر کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دونوں کا مشترکہ ٹائم شروع ہو جائے گا، جو ہے وہ 10 منٹ گزرنے کے بعد پھر ظہر اور عصر دونوں انسان پڑھ سکے گا۔ اس کے بعد 282 سوال کہ نماز عصر کا خاص وقت کیا ہے؟ تو غروب آفتاب سے اتنی مقدار جب باقی ہو کہ جس میں انسان شرائط کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھ سکتا ہو، تو وہ والا جو وقت ہوگا وہ عصر کی نماز کے ساتھ خاص ہو جائے گا، تو اس وقت فقط انسان عصر ہی پڑھ سکے گا۔ تو اگر مثلا آخری 10 منٹ رہ گئے غروب سے پہلے جس میں ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے شرائط کے ساتھ، تو پھر اس وقت عصر کی نماز پڑھیں گے اور ظہر کی نماز قضا ہو چکی ہوگی، ظہر کی نماز پھر قضا کریں گے۔ اس کے بعد سوال 283 کہ نماز ظہر اور عصر کا مشترکہ وقت کون سا ہے؟ تو نماز ظہر اور عصر کے خاص وقت کے علاوہ سارا وقت جو ہے وہ دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہے۔ اس کے بعد 284 سوال کہ کیا مشترکہ وقت میں نماز عصر کو نماز ظہر سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، نماز ظہر اور عصر میں ترتیب ضروری ہے، چاہے مشترکہ وقت ہی کیوں نہ ہو، نماز ظہر کو پہلے پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد ہم نماز عصر کو پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلے عصر پڑھ لیں اور پھر ظہر پڑھ لیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سوال 285 کہ اگر انسان جان بوجھ کر یا بھولے سے عصر کی نماز ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر پہلے پڑھنے سے نماز عصر باطل ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص پر واجب ہوگا کہ وہ دوبارہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھے، اور اگر بھولے سے ایسا کر دے کوئی شخص تو اس کی جو نماز عصر ہوگی وہ مشترکہ وقت میں صحیح ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز وہ پڑھے گا، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ جو پہلے اس نے پڑھی ہے نماز اس کو ظہر کی نماز قرار دے دے، اور بعد میں ایک 4 رکعتی نماز معافی ذمہ کی نیت سے پڑھ لے۔ ایک جو پہلے پڑھ چکا ہے بھول کر عصر کی نیت سے، اس کو اپنی نیت ابھی کر لے کہ یہ ظہر کی ہے، اور جو بعد کی 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں اس میں عصر کی یا ظہر کا نام نہ لے، معافی ذمہ کہ جو بھی میرے ذمے میں نماز ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس نیت سے پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ وہ اگر اس طرح نہیں بھی کرتا، ظہر کی نیت کر کے پڑھتا ہے تب بھی صحیح ہوگا۔ اس کے بعد 286 سوال
کہ اگر انسان کے پاس سورج غروب ہونے میں صرف اتنا وقت باقی ہو کہ جس میں صرف 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہو اور اس نے ابھی تک ظہر بھی نہ پڑھی ہو، تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کی جو ظہر کی نماز ہے وہ قضا ہو چکی ہے اور اس وقت میں وہ صرف نماز عصر کو ہی پڑھے گا، اور مغرب اور عشاء کے بعد پھر یعنی جس وقت بھی اسے ٹائم ملے گا اس وقت وہ جو ہے نماز ظہر کی قضا کرے گا، مغرب سے پہلے کر لے بعد میں جس وقت بھی قضا کا ٹائم ملے گا۔ یہاں تک ظہر اور عصر کا ٹائم مکمل ہوا۔ مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تو مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ سورج ایک دفعہ غروب ہوگا اور ایک دفعہ مغرب ہوتی ہے۔ غروب کا وقت علیحدہ ہے، مغرب کا ٹائم علیحدہ ہے، تو اس کو ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے بعد میں۔ تو ان کا ٹائم ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص جانتا ہو کہ سورج کس وقت غروب ہوتا ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر سورج غروب ہوتے ہی نماز شروع نہیں کر سکتا، بلکہ سرخی جو ہے وہ سر سے گزرنے کا انتظار کرے، تو تقریباً 10 سے 15 منٹ کا جو ہے وہ انتظار کرے گا اور پھر جو ہے وہ نماز مغرب اور عشاء پڑھے گا۔ تو اس نے احتیاطاً جو ہے وہ 10-15 منٹ انتظار کرنے ہیں، لیکن جو شخص غروب کا وقت نہ جانتا ہو اور اس پر جو ہے وہ فتویٰ ہے کہ وہ انتظار کرے گا، وہ فتویٰ اس پر واجب ہے کہ وہ 10-15 منٹ انتظار کرے، لیکن جو جانتا ہے مثلاً علم فلکیات اس کو پتہ ہے یا ویسے اس کو یعنی اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اب پورا اس کو یقین ہو جائے گا کہ فلاں ٹائم غروب ہو چکا ہے، پھر بھی وہ احتیاط واجب کی بنا پر 10 سے 15 منٹ انتظار کرے گا تاکہ جو سرخی ہے اس کی طرف سے جو طلوع آفتاب کی طرف سے جو مشرق کی طرف سے جو سرخی آتی ہے مغرب کی طرف، وہ جب اس کی سرخی وہاں سے مشرق سے نکلے اور اس کے سر سے گزر جائے مغرب کی طرف چلی جائے، پھر جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ اور جو یہ وقت نہیں جانتا اس پر تو فتویٰ ہے کہ اس نے 10-15 منٹ انتظار کرنے ہیں، پھر 10-15 منٹ بعد ہی وہ سرخی سر سے گزر جاتی ہے اور مغرب ہو جاتی ہے، تو مغرب کے وقت سے اس نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور پھر عشاء کی۔ تو مغرب کی نماز کا خاص وقت کیا ہے، یہ سوال 287 میں پوچھ رہے ہیں۔ تو مغرب کی نماز کے وقت سے جیسے ہی جیسے مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہوگا تو اس کے بعد سے جس وقت میں انسان جو ہے وہ شرائط کے ساتھ 3 رکعت نماز انجام دے سکے وہ وقت نماز مغرب کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے بعد پھر نماز مغرب اور عشاء کا مشترک وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر سوال 288 میں کہہ رہے ہیں کہ مغرب اور عشاء کا مشترک وقت ہے وہ کہاں تک جاتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک جو مختار شخص ہے اس کے لیے مغرب اور عشاء کا وقت آدھی رات تک جاتا ہے، یعنی جو نہ بھولا ہوا ہے نہ کوئی اسے مجبوری ہے نماز پڑھ سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے مغرب اور عشاء کا وقت آدھی رات تک جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو کوئی عذر ہو، مثلاً بھول جانے کی وجہ سے یا نیند یا حیض وغیرہ یا ان جیسے امور کی وجہ سے آدھی رات سے پہلے وہ نماز نہ پڑھ سکیں، تو ان کے لیے مغرب اور عشاء کا وقت جو ہے وہ فجر کی طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے، تو طلوع فجر تک جو ہے ان کا مغرب اور عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد سوال 89 کہ کیا نماز عشاء کو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں نماز مغرب اور عشاء کے درمیان بھی ترتیب ضروری ہوتی ہے، تو اگر جان بوجھ کر کسی نے عشاء کی نماز مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لی تو اس کی نماز عشاء باطل ہے، البتہ صرف اتنا وقت اگر باقی ہو کہ جس میں صرف عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہو تو پھر عشاء کی نماز پڑھے اور بعد میں نماز مغرب کی قضا کرے گا۔ اس کے بعد سوال 290 کہ اگر کوئی غلطی سے نماز عشاء نماز مغرب سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے نماز عشاء ختم کرنے کے بعد یاد آیا ہے کہ اس نے نماز عشاء جو ہے وہ نماز مغرب سے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کی نماز عشاء درست ہے اور بعد میں مغرب کی نماز پڑھے گا۔ اور اگر اسے نماز کے دوران یاد آ جائے کہ اس نے نماز عشاء کو نماز مغرب سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اگر وہ چوتھی رکعت کے رکوع میں نہیں گیا ابھی تک تو یہ مغرب کی نماز کی نیت اسی وقت وہ مغرب کی نیت کر لے گا اور 3 رکعت کو مکمل یعنی بیٹھ جائے گا، چوتھی کے رکوع سے پہلے بیٹھ جائے گا اور تشہد اور سلام کر کے 3 رکعت مکمل کر لے گا۔ اور اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں جا چکا ہے
تو پھر اب وہ اس نماز کو عشاء کے طور پر مکمل کر لے گا اور بعد میں پھر مغرب کی نماز کو انجام دے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔